آئیے BBA فرسٹ سیمسٹر کے چوتھے سیشن کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، سامعین، ناظرین، آپ نے حضرت ابوبکر کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ جو کہ ہم نے لیا اس کو سنا اور پڑھا۔ اس سبق کا عنوان ہی سیرت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے مختلف سیشنوں میں اس کا ذکر کیا، اس کے مؤلفین مولانا اکبر نجیب آبادی و مولانا امین القادری ہیں۔ یہ بہت اچھے محققین ہیں، تحقیق پر ان کی گہری نظر ہے، معتبر روایات ہی کو یہ پیش کرتے ہیں اور موضوع ضعیف چیزوں کو یہ صرف نظر کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر کی سیرت نگاری کے جو پہلوؤں کو ہمارے سامنے انہوں نے پیش کیا ہے، اس سے پہلے ہم نے اس طرح کے گوشوں کو نہیں سنا ہے، نہیں دیکھا، ہمارے مطالعے میں نہیں آئی ہیں۔ بہت ہی محنت اور ریاضت کے ساتھ انہوں نے ایک کام انجام دیا ہے، اس لیے یہ قابل تعریف ہیں اور تحسین ہیں، اور ان کی سیرت واقعی بہت ہی وسیع ہے، قیمتی ہے۔ اب اس کے تعلق سے مختلف سوالات بھی آئیں گے۔ امتحان کے نقطہ نظر سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مضمون ہے، سیرت نگاری جو ہے، اس کے تعلق سے جو سوالات آئیں گے، عموماً جو سوالات کے پرچے ہیں اس میں دیکھا جاتا ہے تو ایک 8 نمبر کا سوال ہوتا ہے جسے مین کوسچن کہتے ہیں۔ ان 8 نمبروں کے لیے مختلف سوالات ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق کی سیرت کے مختلف گوشوں کا جائزہ لیجئے، حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت کیا چیزیں پیش آئیں اس کا جائزہ لیجئے، حضرت ابوبکر کی قابلیت اور مکے میں ان کے مقام و مرتبہ کا تعین کیجئے۔ تو تمام باتیں جو ہم نے سبق میں پڑھی تفصیل سے، اسے 2 حصوں میں، ایک حصے کے طور پر پہلا حصے کو ایک سوال کے طور پر کیا جا سکتا ہے، یا دوسرے حصے کو ایک سوال کے طور پر کیا جا سکتا ہے، یا مجموعی پورے مضمون کو ملا کر سوال کیا جا سکتا ہے۔ ہر ایک کے لیے ہم کو تیار رہنا ہے۔ بہرحال ایک اور سوال بھی اسی سبق سے آ سکتا ہے، وہ 3 نمبر کے لیے، جیسا کہ اسباق سے اور نظموں کے حصے سے مختصر سوالوں کے جوابات کا جو حصہ ہوتا ہے، اس میں عموماً یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس سبق سے ایک اور سوال بھی پوچھا گیا ہے۔ ضروری نہیں کہ پوچھا بھی جائے نہ بھی، اس لیے کہ اور بھی مضامین میں ان مضامین میں سے کوئی سوال آ سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ اس میں سے بھی، اس لیے کہ یہ وسیع مضمون ہے اور بہت حد تک طویل بھی ہے۔ تو اس مضمون کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ممتحن ایک اور سوال بھی شامل کر دے۔ اس سوال میں حضرت ابوبکر کے علم اور ان کے حافظے کے تعلق سے بھی ہو سکتا ہے، تبوک کے موقع پر آپ کی قربانی کا بھی ذکر آ سکتا ہے، صدیق و عتیق کے لقب آپ کو کیوں عطا کیے، اس پر بھی آپ کو پوچھا جا سکتا ہے، آپ کے حلیہ مبارک کے تعلق سے بھی سوال آ سکتا ہے، آپ کے قبیلہ خاندان، والد والدہ کا نام، کنیت وغیرہ پر مبنی ایک سوال ہو سکتا ہے، اور جنگوں کے تعلق سے بھی، اور جو فتنے کھڑے ہوئے ایک ایک فتنے کے تعلق سے بھی 3 نمبر کے لیے سوال آ سکتا ہے۔ جیسا کہ زکوٰۃ کا فتنہ ہے، اس کے لیے مستقل طور پر، یا جو مرتدین کا مسئلہ تھا ان کی استحصال کے لیے آپ نے کیا کیا، اقدامات کیے، اس کے تعلق سے، یا ہو سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر کے آخری ایام اور خلیفہ منتخب کرنے میں کس سے مشورہ کیا، اس کے تعلق سے بھی سوالات آ سکتے ہیں۔
یہ رہا سوالات جو کہ تفصیلی اور مختصر سوال کا. اس سے ہٹ کر MCQs بھی آتے ہیں، ملٹیپل چوائس کوسچنس جسے ہم کہتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں پر ہم نے نمونے کے طور پر ایک سوال دیا ہے، حضرت ابوبکر کا اصل نام کیا تھا؟ آپشنز دیے گئے ہیں: عبداللہ، عبد الرحمن، ابوبکر. ان میں سے آپ کو ایک جو صحیح جواب ہے اس کا انتخاب کرنا ہوگا. اب یہاں پر ابوبکر بھی ہے، یہاں آپشن میں ابوبکر بھی ہے، تو اصل نام یہ نہیں ہے. آپ نے پڑھا ابوبکر آپ کی کنیت تھی، اصل نام نہیں تھا. عبد الرحمن آپ کا نام تو ہے نہیں، عبداللہ آپ کا نام تھا. تو یہ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ والد کا نام پوچھا جائے ابوبکر کی، والدہ کا نام پوچھا جائے، یا والد کی کنیت پوچھی جائے، یا ابوبکر کی کنیت پوچھی جائے. عبداللہ کی کنیت کیا ہے یہ بھی پوچھی جائے. لیکن یہاں جو سوال ہے اس کا صحیح جواب عبداللہ ہے. دوسرا سوال یہاں پر حضرت ابوبکر کے قبیلے کا نام. یہاں پر بھی 3 جوابات ہیں جس میں سے ایک کا آپ کو انتخاب کرنا ہے جو کہ صحیح ہے. بنو عبد مناف، بنو تمیم، بنو ہاشم. یہ مختلف قبیلے تھے عرب کے. عبد مناف کے تعلق سے آپ جانتے ہیں، اور تمیم یہ دوسرا قبیلہ ہے. لیکن بنو ہاشم کے تعلق سے آپ نے تفصیل سے پڑھا ہے کہ بنو ہاشم کس قبیلے کا نام ہے، اس میں کون مشہور شخصیات ہیں. حضرت ابوبکر کا جہاں تک تعلق ہے، نہ کہ بنو ہاشم سے نہ بنو عبد مناف سے، ان کا تعلق بنو تمیم سے ہے. یہ صحیح جواب ہے، اس پر آپ کی نظر ہو. جیسا کہ ہم نے سبق میں پڑھا تھا کہ ہجرت کے وقت آپ نے ایک جگہ پناہ لی، ایک غار میں، تو اس غار کا نام آپ کو بتانا ہے. یہاں پر 3 آپشن دیے گئے ہیں. سوال اس طرح ہے: ہجرت مدینہ کے وقت کس جگہ پناہ لی؟ غار حرا، کوہ طور، غار ثور. یہاں پر کس کی ہجرت اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن ہجرت مدینہ شہر کی ہجرت کا ذکر ہے. یوں تو مدینہ کے لیے بہت سارے صحابیوں نے ہجرت کی، لیکن مشہور جو ہجرت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہے. اس میں آپ کے رفیق جو سفر تھے وہ کوئی اور نہیں سوائے حضرت ابوبکر کے. آپ نے جب سے مکے سے چلنا شروع کیا، کفار آپ کے انتظار میں تھے، آپ کے خاتمے پر تھے، آپ کے خاتمے کے در پر تھے، گھیر رکھا تھا. لیکن آپ نے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کی آیت پڑھ کے بالوں پہ ڈم کیا اور پھینک دیا. ان کی آنکھوں میں وہ اس طرح گویا کہ جا کے گری. کہا جاتا ہے کہ ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. بالوں کا گرنا آنکھوں میں یہ بات نہیں ہے، دراصل اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح کر دیا تھا، ان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. اب اطمینان کے ساتھ آپ ان کو ہٹاتے ہوئے، چیرتے ہوئے آگے بڑھ گئے اور حضرت ابوبکر کو ساتھ لیا. اب جس سمت میں مدینہ تھا اس سمت میں آپ نہیں گئے. دیکھیے آپ کی فراست، آپ کی ذہانت، آپ کی سیاسی بصیرت، تو آپ نے اس کی بجائے دوسرا رخ جانا تھا، اس طرف رائٹ گئے آپ لیفٹ. تو لیفٹ پہاڑ جو تھا، لیفٹ کی طرف جو پہاڑ تھا، اس پہاڑ میں ایک غار تھا، اس کا نام غار ثور تھا. غار حرا، یہ آپ جانتے ہیں کہ غار حرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر وحی کے انتظار میں جا کے بیٹھا کرتے تھے. نبوت کی تاج کو پہننے سے پہلے بھی آپ وہاں جاتے تھے، آپ توقف کرتے تھے اور جس طرح کی وہ عبادت کرتے تھے، گویا کہ آپ وہاں پر اللہ کی یاد میں مستغرق رہتے تھے، مراقبہ کیا کرتے تھے.
کوہ طور یہ تو غار نہیں ہے، یہ پہاڑ کا نام ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا تھا، اور تجلی آپ کی اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی سے وہ پہاڑ بھی جل گیا اور موسیٰ بھی بے ہوش ہو گئے، اس کا ذکر ہے۔ تو یہ نہ کوہ طور ہے اس کا صحیح جواب، نہ غار حرا ہے، اس کا جو صحیح جواب ہے وہ غار ثور ہے۔ ایک اور سوال یہاں پر صحیح، یہاں پر جنگ ڈیاش کے موقع پر حضرت ابوبکر نے سارا مال صدقہ کر دیا۔ یہاں پر 3 آپشن دیے گئے ہیں: جنگ بدر، جنگ احد، جنگ تبوک۔ یہ 3 جو جنگیں ہیں مشہور، اس میں آپ نے جو مال تصدق کیا اس کا واقعہ تفصیلاً سبق میں آپ نے پڑھا کہ سارا مال آپ نے گھر میں جھاڑو لگا کر بھی آپ نے پیش کر دیا تھا۔ حضرت عمر کی کیفیت کیا تھی؟ انہوں نے بہت ذخیرہ جمع کر دیا تھا، آدھا مال بہت بڑا ہو گیا تھا آپ کا، لیکن اس میں وہ آگے نہیں بڑھ پائے تھے۔ وہ کوئی اور موقع نہیں، بدر کا بھی نہیں، احد کا بھی نہیں، وہ تبوک کا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر آپ نے وہ مال تصدق کیا تھا۔ تو یہ تمام باتیں اس سبق کے تعلق سے رہے، سیرت حضرت ابوبکر۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اسے پڑھا ہے، سمجھا ہے، اور اچھی طرح سمجھا ہے، اور امتحان میں جوابات دینے کے آپ اہل ہوں گے۔ نہ صرف جوابات دیں گے، امتحانات کے نقطہ نظر سے آپ تیاری کریں گے، بلکہ آپ کے اندر بھی سیرت نگاری کا، لکھنے کا شوق پیدا ہوگا، مطالعے کا شوق پیدا ہوگا۔ سیرت نگاری، خاکہ نگاری، سوانح نگاری میں کیا فرق ہے، وہ آپ نے نثر کے مختلف اصناف کے تعلق سے بھی جانکاری حاصل کی۔ تو بہرحال آپ کی معلومات میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کے سمجھنے میں کوتاہی نہ کی ہوگی۔ اگر کچھ آپ کو ابھی بھی ڈاؤٹس ہیں تو آپ اپنے اساتذہ سے براہ راست فون کر کے یا ملاقات کر کے پوچھ سکتے ہیں، یا میں بھی خود حاضر ہوں۔